الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے محترم بزرگوں عزیز نوجوان بھائیوں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ایک عنوان پر بات شروع کی گئی تھی وقت کی تنگی کی وجہ سے بات کو مکمل نہیں کیا جا سکا انشاءاللہ آج کے جمعے کے اس وقت میں اس بات کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی اس وقت معاشرے میں مسلمان معاشرے میں ہمارے سماج میں ویسے تو اتنی برائیاں عام ہو چکی ہے کہ ان تمام برائیوں پر ایک جمعے میں روشنی ڈالنا اور ان تمام برائیوں کو گنانا ناممکن ہے ایک نہیں دو نہیں ہر آئے دن نئی نئی برائیوں میں بری عادتوں میں امت مسلمہ خصوصاً آنے والی نئی نسل نوجوان طبقہ جن کی عمریں مشکل سے 10-12 سال کی ہوں گی اسی عمر سے اتنی کثرت اور اتنی تیزی سے بری عادتوں میں پھنستی جا رہی ہے کہ ان کا
شمار کرنا اس وقت مشکل ہے۔ ان تمام برائیوں میں ایک اہم اور ایک بہت ہی خطرناک بیماری اور خطرناک برائی جس میں اس وقت کا نوجوان طبقہ اور اس سے چھوٹی عمر کا طبقہ تیزی کے ساتھ اس برائی میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے اور ان کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے نشے کی عادت۔ گزشتہ جمعہ میں نے جو کچھ بات آپ کے سامنے کی ہے وہ صرف قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر بتایا کہ اسلام میں نشہ کرنا، چاہے وہ نشے کی چیز پینے کی ہو، چاہے وہ نشے کی چیز کھانے کی ہو، چاہے وہ نشے کی چیز سونگھنے کی ہو، چاہے وہ نشے کی چیز کسی اور طریقے سے استعمال کرنے کی ہو، چونکہ آج کا ماحول اور آج کا زمانہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ جسے کہا جاتا ہے۔ ہر پرانے گناہ کو ماڈرن شکل میں بدل کر اسے پبلک کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور سامنے والا انسان اسے ایک نئی چیز سمجھ کر کے استعمال کر رہا ہے، حالانکہ اس چیز کا وجود آج نہیں کل نہیں، آج سے 1450 سال پہلے بھی تھا۔ امت مسلمہ کے امام الانبیاء سرور کائنات تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں مبعوث ہونے سے پہلے وہ ساری برائیاں تھی عرب کے لوگوں میں، جن گناہوں کو آج کے زمانے میں شکل بدل کر، صورت بدل کر، استعمال کے طریقوں کو بدل کر اسی کو عام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو نشے کی چیز ہے، یہ جو نشے کی عادت ہے، یہ کوئی نئی عادت نہیں ہے، بلکہ یہ پرانی بیماری ہے اور پرانا گناہ ہے۔ اس پر تفصیل سے قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے احکامات کو نازل کیا ہے۔ شراب کیا اس کا حکم ہے؟ نشہ پینے والے کا انجام کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، حدیث کی نظر میں شرابی کا انجام کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی میں اس کے ساتھ اللہ کیا برتاؤ کرے گا، کیا سزا اسے دے گا، کن عذابات میں مبتلا کرے گا؟ اس میں قرآن جو کچھ بتا رہا ہے میں نے گزشتہ جمعہ و تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آج کی جمعہ کوشش یہ کروں گا کہ اس گناہ کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اس گنہگار کے بارے میں ہمارے نبی کی زبان مبارک سے کیا وعید کے الفاظ نکلے ہیں۔ ایک شراب پینے والا شرابی، ایک نشہ کرنے والا، نشے میں چور ہو کر زندگی گزارنے والا، کیا اس کے بارے میں ارشادات احادیث مبارکہ میں آئی ہے؟ یہ ساری احادیث صحیح ہے، روایت کے اعتبار سے صحیح ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ مشکات شریف حدیث کی ایک مستند کتاب ہے، مسلم شریف حدیث کی ایک مستند کتاب ہے، بخاری شریف حدیث کی ایک مستند کتاب ہے۔ ان احادیث کی کتابوں میں یہ شراب پینے والے کی وعید، ان احادیث کی کتابوں میں یہ شرابی کا انجام نبی کے فرمودات سے، نبی کے ارشادات سے امت کے سامنے آج کھلے ہوئے ہیں۔ کون ہے جو ان احادیث کو کھول کر، نبی کے ارشادات کو سن کر، نبی کے فرمودات کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو بدل لے، اپنے آخرت کو بدل لے، اپنے مقصد دنیا آنے کو پہچان لے؟ آج امت دین سے اتنی دور ہو چکی ہے، اسے حدیث تو دور کی بات کلمے کا پتہ نہیں، وہ حدیث تو دور کی بات اسے نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، وہ حدیث پڑھنا اور حدیث سننا تو دور کی بات اسے اذان کا پتہ نہیں، اسے مسجد کے ادب کا پتہ نہیں، اسے وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔
کے بدلنے کا فیصلہ کیا کرے گی؟ آج امت مسلمہ کی دین سے دوری کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اس کی بنیادیں کمزور ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا پینا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ایک بندہ ایمان والا ہو، ایک بندہ کلمہ پڑھنے والا ہو، ایک بندے کا نام عبدالرحمن عبدالرحیم ہو، ایک بندے کا نام عبداللہ ہو، ایک بندے کا خاندان ایمان کا ہو، اس کا گھرانہ مسلمان کا ہو، قرآن پر اس کا ایمان، حدیث پر اس کا ایمان، موت کے بعد کی زندگی پر اس کا ایمان، جنت و جہنم پر اس کا ایمان ہے، سجدے بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، نبی کو بھی مانتا ہے، ایسے بندے کی زندگی میں ایسے گناہوں کا آنا کہ اس کے ایمان کی شان کے خلاف ہے، ہو نہیں سکتا۔ ایک بندہ مسلمان ہو، ایک بندہ مومن ہو، ایک بندہ ایمان والا ہو اور وہ اپنی زندگی میں شراب کا عادی ہو، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ نبی تو یہ کہہ رہے ہیں، مگر آج ہمارا معاشرہ دوسروں سے پیچھے، دوسروں کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو آج امت مسلمہ میں نہیں ہے؟ کئی ایسے گناہ جس میں اس وقت امت معاشرہ خصوصاً نوجوان طبقہ غیروں سے آگے نکل چکا ہے، غیروں کا ریکارڈ توڑ رہا ہے، اس میں یہ نشے کی عادت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ شراب پیتا ہے، جب کوئی مسلمان بندہ شراب پیتا ہے تو جس وقت شراب پی رہا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ شراب کا گناہ اور ایمان دونوں ایک ساتھ ایک وقت میں جمع نہیں ہوتے۔ تم شراب پیو گے تمہارا ایمان تمہارے سے ٹاٹا کر کے چلا جائے گا۔ شراب پینا ایمان کی کمزور کرنے کی نشانی ہے، اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ شروع میں تو جب شراب پیتے رہتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا رہتا ہے، اور اگر کوئی مومن بندہ پوری زندگی شراب میں ہی گزار دے، اسی کا عادی ہو جائے، صبح میں ایک باٹل، شام میں ایک باٹل، دن میں ایک باٹل، رات میں ایک باٹل، پوری نئی شراب کے اڈے میں گزار رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا سے جائے گا، کفر کے حالت میں جائے گا، وہ دنیا سے جائے گا، بے ایمانی کی حالت میں جائے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ آیا تھا ایمان کی حالت میں، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان کی دولت دے کر کے دنیا میں بھیجا تھا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا تھا۔ ایمان کا مل جانا دنیا اور آخرت کی بھلائی کا مل جانا ہے۔ جسے ایمان ملا اسے سب کچھ ملا۔ ایسی دین کی دولت اللہ نے اپنے خزانے سے بغیر مانگے اسے عطا فرمائی تھی۔ کم بخت کمینے نالائق انسان نے دنیا میں آ کر اپنی مستی سے، اپنی بیوقوفی سے، اپنی حماقت سے ایسے گناہوں میں زندگی گزاری جن گناہوں میں پڑھنے کی نحوست یہ ہوگی کہ دنیا سے جا رہا ہے، بے ایمان ہو کے جا رہا ہے۔ اس سے بڑا خسارہ کوئی ہے؟ اس سے بڑا نقصان کوئی ہے شرابی کے لیے؟ اس سے بڑا خسارہ دنیا میں شرابی کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کیا کرو گے ایسے گناہ میں پڑھ کر جس گناہ کی نحوست سے تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا؟ سوچنا چاہیے۔ گناہوں میں پڑھنے والوں کو، نشے کی عادت میں مبتلا ہونے والوں کو اپنا انجام بھی سوچنا چاہیے۔ موت تو ہر ایک کو لکھی ہے اللہ پاک نے، دنیا میں ہر آنے والا جانے کے لیے آ رہا ہے، ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہر ایک کو قبر میں اترنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مرا اور اس کے لیے قبر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا انتظام ہے۔
دستور ہے ہر مرنے والے کو قبر میں اترنا، وہاں کا عذاب بھگتنا، وہاں کی زندگی کا مزہ چکھنا، وہاں کی سزا کا مزہ چکھنا، یہ دنیا کا دستور ہے، اللہ کا دستور ہے۔ ہم سوچے میں ایک مومن ہو کر کے ایسا گناہ کروں جس کی نحوست سے میرا خاتمہ بے ایمان ہو جائے، میں دنیا سے بے ایمان چلے جاؤں، بغیر ایمان کے چلا جاؤں، یہ میرے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ مجھے پہلی فرصت میں توبہ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ مسواک کے 70 فائدے، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ مسواک کی سنت کی برکت سے مرنے والے کو کلمہ نصیب فرمائے گا۔ یہ سنت کی برکت ہے کہ موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ نصیب ہوگا، وہ کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اور اس کے اپوزٹ میں فرمایا افیون، چرس، گانجا، نشے کی چیزیں یوز کرنے والا، اسی کی لت میں پڑ کر کے زندگی گزارنے والا، اس گناہ کی نحوست اسے یہ ملے گی کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ بغیر کلمے کی دنیا سے جانا، کیا ایسے گناہ کو ہم اپنی زندگی میں لانے کے تیار؟ کون سمجھائے آج ان نوجوانوں کو، کون بتائے یہ حدیث کی وعیدیں، کون بتائے ان کے آخرت کا یہ انجام؟ اس سے بڑھ کر ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا شیطان کا دوست ہو جاتا ہے۔ جب ایک مومن بندہ شراب نہیں پیتا تو اس کے اوپر ایمان کا پردہ رہتا ہے، وہ ایمان کے پردے میں، ایمان کے لباس میں زندگی گزارتا ہے۔ اور جب وہی مومن بندہ شراب کو اپنے منہ لگاتا ہے، شراب کا گھونٹ اپنے جسم میں اتارتا ہے، اللہ پاک اس شراب کے گناہ کی نحوست سے اس کے ایمان کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے، جس کے بعد شیطان اس پر حملہ آسانی سے کرتا ہے۔ پھر اس کی آنکھ وہ کام کرے گی جو شیطان کہے گا، اس کا ہاتھ وہ کام کرے گا جو شیطان کہے گا، اس کی زبان وہ کام کرے گی جو شیطان کہے گا، اس کے پیر وہ کام کریں گے جو شیطان کہے گا۔ اب وہ پوری زندگی شیطان کے اشاروں پر گزارتا ہے، شیطان کی خواہشات کے مطابق گزارتا ہے، رب کی خواہش پوری نہیں کرتا، شیطان کی خواہش پوری کرتا ہے۔ اس سے بڑا نقصان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر لم يقبل له صلاة 40 صباحا او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ فرمایا کہ من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا۔ اسی حدیث میں آگے اور 2 وعیدیں بتائی، کل 3 وعیدیں ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کے بارے میں بتائی، نشے والی چیز استعمال کرنے والے کے بارے میں بتائی۔ پہلی وعید، جو بندہ شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتے۔ شراب پیا، چہارشنبے کو شراب پیا، منگل کو شراب پیا، اتوار کو شراب پیا، نشہ اترا، پانی نہایا، پاک کپڑے پہنا، دیکھا کہ سب نماز کو جا رہے ہیں تو خود بھی نماز کے لیے نکل گیا، مسجد میں آیا ہے، وضو بنایا ہے، سب میں کھڑے ہو کر سب کے ساتھ نماز پڑھا، جمعے کا موقع ہے نماز کے لیے آ گیا، نماز پڑھ رہا ہے، سب لوگوں کی نماز کی طرح یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے رکوع کرے یہ
پڑھ رہا ہے، نماز مکمل دوسروں کی نماز کی طرح ہی پڑھ رہا ہے، مگر فرمایا لم يقبل اللہ لہو، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ کتنے دن؟ ایک گھونٹ شراب پیا ہے، ایک وقت کی شراب پیا ہے، ایک مرتبہ شراب پیا، اب اس کا اثر 40 دن کی نمازوں پر پڑے گا۔ 40 دن، ہر دن کی 5 نمازیں، 40 دن کی 5 نمازوں کو ملا لو، یہ 40 دن کی اس کی پوری نمازیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے نماز قبول نہ ہونے کا؟ شراب پینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی، کیا مطلب؟ علماء نے فرمایا، محدثین نے تشریح فرمائی کہ ایسا شرابی جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے ذمے سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ نماز کی اس کے اوپر ذمہ داری تھی، آیا نماز پڑھا، ذمہ داری تو ختم ہو گئی، مگر جو نماز پر ثواب ملنا ہے وہ ثواب اللہ نہیں دیں گے۔ فری میں آیا، فری میں گیا، کام گیا تھا، کام بھی نہیں، کیا لایا، کیا بھی نہیں۔ وضو کرنا بیکار، رکعت باندھنا بیکار، سورہ پڑھنا بیکار، سجدے کرنا، رکوع کرنا، سلام پھیرنا، سب کام ہو رہا ہے، مگر اجر نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا آپ کو۔ پڑھو چلے جاؤ، کب قیامت کے دن جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اعمال نامہ دیکھا جائے گا، تو نماز پڑھ جایا، یہاں تو کالم پورا خالی ہے، کالم میں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے، میری نمازیں کہاں ہے؟ اللہ کہے گا شراب کی نحوست ہے کہ تم نے نماز تو پڑھی مگر یہ کالم ٹک نہیں کیا گیا، ثواب نہیں ملا تمہیں اس پر، اجر نہیں ملے گا نماز کا۔ اور دوسری بات، حدیث میں یہ جو شراب پینے والے کے بارے میں وعید بتائی گئی کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یہاں صرف نماز کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ شریعت کے سارے اعمال میں سب سے اہم، سب سے افضل عمل نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف ایک عمل کو مثال دینے کے لیے، ایک عمل کو لا کر کے بات سمجھانے کے لیے نماز کا تذکرہ کیا، اور سارے اعمال میں سب سے افضل اور سارے اعمال کے سردار نماز کا ذکر کر کے بتایا کہ نماز قبول نہیں ہوتی تو دوسرے اعمال کہاں سے قبول ہوں گے؟ سب سے ٹاپ نمبر پر جو عمل ہے اسی پر اللہ کوئی اجر دینے تیار نہیں ہے، تو اب یہ شرابی صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، تسبیح پڑھے گا، درود پڑھے گا، بھوکے کو کھانا کھلائے گا، ننگے کو کپڑا پہنائے گا، لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کے لیے جائے گا، جب نماز ہی قبول نہیں تو حج کہاں سے قبول؟ جب نماز قبول نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے قبول؟ جب نماز قبول نہیں تو روزہ کہاں سے قبول؟ جب نماز قبول نہیں تو صدقہ خیرات کہاں سے قبول ہوگا؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں نا، آج سے سورت دکھانا ہوگا، یہ سورت دیکھتا ہے، اب سامنے والا سورت پہ پردہ ڈال کے، سورت پہ کپڑا ڈال کے ہاتھا لا کے دکھائے، میرا ہاتھ دیکھو، کیا دیکھ لے گا؟ پیرا دکھائے، پیرا دیکھا تو خالی سورت نہ کو دکھا دیں، میں پورا دکھا دوں، میں ہاتھا دکھا دوں، میں پیٹ دکھا دوں، میں پیٹ دکھاتا ہوں، نہیں، پورے جسم میں سب سے اہم عضو چہرہ ہے، تو چہرہ ہی دیکھنا پسند نہیں، تیرا ہاتھ کیوں دیکھوں گا، پیر کیوں دیکھوں گا، پیٹ کیوں دیکھوں گا، پیٹ کیوں دیکھوں گا؟ کچھ بھی نہیں دیکھتا، چلے جائیں گا۔ یہی مثال اللہ کے نبی یہاں سمجھا رہے ہیں کہ شرابی کی نماز قبول نہیں ہوتی تو کیا حج قبول ہوگا، روزے قبول ہوں گے، زکوٰۃ قبول ہوگی، صدقہ قبول ہوگا، تسبیح قبول ہوگی؟ کچھ قبول نہیں ہوگا، کرے گا مگر اجر نہیں ملے گا۔
نقصان ہے. محنت ہو رہی ہے, تکلیف اٹھا رہا ہے, پیسے خرچ کر رہا ہے سجدے خیرات میں, مگر اجر نہیں مل رہا, سب پانی میں چلا گیا. کیا ہوا؟ شراب کی نحوست ہوئی. کیا ہوا؟ نشے کی چیزیں استعمال کرنے کی نحوست. اللہ اس کے عمل میں یہ ڈال دیا کہ اب وہ سارے اعمال پانی میں ڈلتے جا رہے ہیں. ایک وعید یہ ہے. دوسری وعید فرمایا جب آدمی ایک مرتبہ شراب پیتا ہے, نشہ اترا, دماغ ٹھکانے کو لگا, سمجھ میں آیا نہیں کرنا تھا کر لیا, اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ معاف فرما, بہت بڑا گناہ ہو گیا, ایک ایمان والا ہو کر کے مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا, معاف فرما. توبہ کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول ہوگی. توبہ کر کے گیا, چند دن توبہ کا اثر رہتا ہے, چند دن بزرگ بن کے رہے گا, پھر کتے کی دم ٹیڑھی, پھر کہاں ہے, پھر حضرت والا کو چٹ اندر سے لگی سیدھا وہاں پہنچ گئے, پھر پی لیا. پھر شراب پینے کے بعد نشہ اترا, دماغ ٹھکانے پہ لگا, آگے توبہ کیا, دوسری مرتبہ کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا. تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا, تیسری مرتبہ کے اللہ توبہ قبول فرمائے گا. اگر یہی شرابی چوتھی مرتبہ شراب پی کر توبہ کرنے کے لیے آتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی, اس کی توبہ قبول اب نہیں ہوگی. کیا مطلب توبہ چوتھی مرتبہ قبول نہیں ہوگی؟ قرآن تو کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا, باقی جو گناہ کرو آگے توبہ کرو معاف کروں گا. یہاں حدیث اللہ کے نبی کی کہہ رہی ہے چوتھی مرتبہ شراب پینے والا شرابی آگے توبہ کرے, توبہ قبول نہیں ہوتی. قرآن کی بات لیں گے یا حدیث کی بات لیں گے؟ قرآن کی بات کہتی ہے سب گناہ معاف کرتے ہیں اللہ, حدیث کی بات کہتی ہے کہ چوتھی مرتبہ توبہ کرے گا, شرابی کی توبہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا. محدثین فرماتے ہیں یہاں جو چوتھی مرتبہ شرابی شراب پی کر کے آیا اور اللہ کے دربار میں توبہ کر رہا ہے تو اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتے. توبہ کرنے آتا کہاں سے تو؟ یہ ہماری حماقت ہے, آج لوگوں کی حماقت ہے, توبہ کے بھروسے پر گناہوں پر ٹکے ہوئے. حد میں کریں گے, شب قدر میں کریں گے, رمضان میں کریں گے, افطاری کے وقت کریں گے, حج کو جا کر کے توبہ کریں گے, ماں کے پیسے پیدا ہو کر کے آج طرح ہو جاتا کرتے نہ خود گناہ کرو. حج کو جانا کس کے اختیار میں ہے, کس کے کنٹرول میں ہے, کیسے جاؤ گے حج کو, کون بلانے پر جاؤ گے؟ جس توبہ کے بھروسے پر نمازیں چھوڑ کر کے بے نمازی کی زندگی گزار رہا ہے, خدا کی قسم جب تک اللہ میرے قدم کو مسجد کی طرف اٹھاتا نہیں ہے میں میری طاقت سے میرا قدم نہیں اٹھا سکتا. میں آتا نہیں ہوں, بلایا جاتا ہوں. یہ قدم اٹھتے نہیں ہے, اٹھائے جاتے ہیں. یہ توبہ کے لیے ہاتھ جب اللہ دل میں ارادہ ڈالتا ہے تب یہ ہاتھ توبہ کے لیے اٹھتے ہیں. جب اللہ مہر لگا دے کسی کے دل پہ وہ توبہ لاکھ کرنا چاہے تو توبہ نہیں کر سکتا. توبہ کی توفیق ہی اللہ چھین لیتے. اب آپشن ہی نہیں ہے, تمہارے گناہوں کی نحوست, تمہاری ضد کی نحوست ہے کہ اللہ توبہ کی جو توفیق دے رہا تھا تو توبہ کی توفیق چھین لیا تو اسے توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا. اس لیے میرے بھائیوں یہ ہے بغیر توبہ کی زندگی سے جانا, شراب پینے کی نحوست. تیسرا فرمایا جب مومن بندہ شراب پیتا ہے, نشے کی چیز استعمال کرتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس شرابی کو اللہ جہنمیوں کا پیپ پلائے گا, جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا. سننے سے لوگوں کو کراہت ہو رہی ہے, پیپ کا ذکر کرنے سے لوگوں کے چہروں پر اس کا اثر نظر آ رہا ہے. یہ کیسی گندی بات ہے, یہ کون یہ عمل کر سکتا ہے؟ بھائی
خود کے جسم پر اگر کوئی پھوڑا پھنسی ہو جائے، خود کے زخم کا پیپ، اس کی بدبو سونگنے تیار نہیں ہوتے ہم لوگ، اسے اپنے ہاتھ سے چھینے تیار نہیں ہوتے، اسے کسی کپڑے سے ہٹاتے ہیں، اس کو اپنے جسم سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بدبو کے لیے اپنے ناک پہ کپڑا لگاتے ہیں۔ خود کے جسم کا، خود کے زخم کا پیپ کو دیکھنا ہمیں پسند نہیں ہے، اس کا چھینا ہمیں پسند نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو شراب پی کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک دوسرے جہنمیوں کو جو سزا بھگت رہے ہیں، ان کا جسم جو جل رہا ہے، ان کا جسم جو کٹ رہا ہے، ان کے جسم سے نکل کر جو پیپ بہ رہا ہے، اللہ اس پیپ کو اس شرابی کو پلائے گا۔ کون ہے جو دوسروں کی، وہ بھی جہنمیوں کی، اس میں ایمان والے نہیں، اس میں کافر بھی ہوتے ہیں، اس میں فرعون بھی ہوتا ہے، اس میں حامان بھی ہوتا ہے، اس میں شداد بھی ہوتا ہے، اس میں ابو جہل بھی ہوتا ہے، اس کے خون ناپاک لوگوں کا ناپاک خون شرابی کو پلا کر کے اللہ جہنم میں اسے سزا دے گا۔ ہمیں شراب کی لت سے، ہمیں پیپ کی لت سے گھن پیدا ہوتی ہے، خود کا پیپ چھینے تیار نہیں ہوتے۔ ذرا سوچ کر کے دیکھو اس شرابی کا کیا ذلت والا انجام اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ اس لیے گانجا کرنے والوں، چرس کا استعمال کرنے والوں، افیون کا استعمال کرنے والوں، شراب کی بوتل کو ہاتھ لگانے والوں، دل کھول کر کے سنو، کان کھول کر کے سنو، آج کے بعد اگر کوئی شراب کی بوتل کو ہاتھ لگا رہا ہے، آج کے بعد اگر کوئی گانجے کو ہاتھ لگا رہا ہے، آج کے بعد اگر کوئی نشے کی کسی بھی چیز کو استعمال کر رہا ہے، نبی کی اس بات کو دماغ میں لاؤ کہ میں شراب نہیں، میں جہنمیوں کا پیپ پی رہا ہوں، میں گانجا نہیں، میں جہنمیوں کا پیپ پی رہا ہوں، میں چرس نہیں، میں جہنمیوں کا پیپ یوز کر رہا ہوں۔ فیلنگ لاؤ، تصور پیدا کرو ذہنوں میں، یہ سامنے میرے ہاتھ میں شراب ہے، یہ شراب نہیں، یہ جہنمیوں کا پیپ ہے۔ اسے سوچ کر کے کم سے کم اس سے اپنے دور رکھو، گانجے سے اپنے کو دور رکھو، نشے کی چیزوں سے اپنے کو دور رکھو۔ یہ سوچے تو ایک انسان کو بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ وعیدات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ سننے کے لیے نہیں، دماغ میں اس کا تصور جمایا ہوئی۔ ایک نہیں، دو نہیں، ایسی کئی وعیدیں ہیں۔ بغیر ایمان کے مرنا، بغیر توبہ کے دنیا سے جانا، نمازوں کا قبول نہ ہونا، جہنم میں جانے کے بعد جہنمیوں کا پیٹ پلایا جانا۔ کون سی وعید ہلکی ہے اس میں؟ کون سی سزا ہلکی ہے؟ چلو بھی یہ سنبھال لیں گے، یہ سنبھال لیں گے۔ شراب پینے والے، گانجا کرنے والے، نشے کی چیزیں استعمال کرنے والے کے گھروں کا حال دیکھو۔ ان کے گھروں میں جو عورتیں ہیں، اپنے شوہروں کے زندہ ہوتے ہوئے وہ بیواؤں کی طرح زندگیاں گزار رہی ہیں۔ جیسے ایک عورت کا شوہر انتقال ہو جائے وہ بیوہ ہو جاتی ہے، اب اسے کوئی کما کے لا کے دینے والا نہیں ہوتا، اب کوئی اسے کھانے کی چیز لا کے دینے والا نہیں ہوتا، اب کوئی اس کی خواہشات کو پورا کرنے والا نہیں ہوتا، اب اس عورت کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے والا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، اب وہ محتاجگی کی، پریشانی کی جیسی زندگی گزارتی ہے۔ ایسے ہی جن گھروں میں نشے کرنے والے نوجوان ہیں، جن گھروں میں شراب پینے والے شوہر ہیں، ان کی بیویاں شوہروں کے زندہ ہوتے ہوئے وہ بیواؤں کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان گھروں کا حال جا کے دیکھ لو، ان کے گھروں میں جو بچے ہیں، یہ بچے اپنے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے یتیم ہو کر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے ایجوکیشن کی فکر نہیں ہے اس باپ کو، ان کی پڑھائی کی فکر نہیں ہے اس باپ کو، ان کے کھانے کی فکر نہیں ہے اس باپ کو، ان کی صحت کی فکر نہیں ہے اس باپ کو۔ کیا ہوگا اس باپ کی زندہ رہ کر کے؟ جس باپ کے مرنے کے بعد بچے یتیم ہوتے ہیں، اس باپ کی زندہ ہوتے ہوئے اس کے بچے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، کنگال ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، دوسروں کے سامنے بھیک مانگ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اسے
اسے شراب کی لت پڑی ہے باپ کو، اسے اپنی شراب کی لت بجھانے کے لیے پیسے لیے یا اپنے باپ کو اپنے بچے کو کیا ایجوکیشن پہ پیسہ خرچ کرے گا، اپنے بچے کی پڑھائی پہ پیسہ کیا لگائے گا، اپنے بچے کے پیٹ کو پالنے کے لیے کیا پیسہ لگائے گا، خود کما کے آتا ہے، گھر جانے سے پہلے شراب کے اڈے میں خرچ کر کے آتا ہے۔ ایسی مائیں، ایسے باپ بوڑھے جن کے اولاد زندہ ہے، یہ لت میں پڑنے والوں کے گھروں کو جا کر کے دیکھو، ان کے نوجوان زندہ ہیں بچے، 20 سال کے بچے، 25 سال کے بچے، 30 سال کے بچے، جن کی جوانی شباب پر ہے، جن کے ہاتھوں میں پیروں میں کمانے کی طاقت ہے، گھر سنبھالنے کی طاقت ہے، بوڑھے ماں باپ کی عیادت کرنے کی طاقت ہے، ان کی بیماریوں کو دوا دارو کر کے ان کو شفا دلانے کی طاقت ہے، گھر سنبھالنے کی طاقت ہے، لیکن نشے کے عادی ہوئے وہ بوڑھے ماں باپ ایسی زندگی گزار رہے جیسے کسی کا جوان بیٹا ان ماں باپ کے آنکھوں کے سامنے اس کا جنازہ اٹھ جائے، یہ زندہ لاش ہے، ایک جنازہ اٹھا، ایک یہاں لاش پڑی ہے زندہ، چلتا پھرتا لاش ہے، یہ کماتا ہے لیکن ماں کے پیٹ نہیں بھرتا، یہ کماتا ہے باپ کے ہاتھ کو پیسہ لا کے نہیں دیتا، یہ کماتا ہے گھر کا خرچہ نہیں سنبھالتا، یہ کماتا ہے گھر کا سودا لا کے نہیں دیتا، تو ایسے جوان بیٹے کو رکھ کر اس کے بوڑھے ماں باپ کیا فاتحہ پڑھیں گے؟ اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے، ایسے شوہر کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ حال ہے امت کا، حال ہے یہ حال بتا رہا ہوں، اجڑ گئے گھر، جن گھروں کے اندر یہ نشے کی لت پڑی، اجڑ گئے وہ گھر، اجڑ گیا وہ خاندان، بجھ گئے ان کے گھروں کے چولہے، خواہشات پر چھری چل گئی، بیوی ہے کسی کے خاندان سے شادی کر کے لایا، ابھی شادی کر کے لا کے 2 سال 4 سال نہیں ہوا، شراب کی نشے کی لت میں پڑا، جس بچی کو بیوی بنا کے لایا اب اس عورت کا دنیا میں ہی جہنم بن چکا ہے۔ وہ کس کے سامنے لاڑ بتائے، وہ کس کے سامنے اپنے خواہشات کو بولے گی، وہ کس کے سامنے کہے گی مجھے ایسا کپڑا پہننا ہے، مجھے ایسا کھانا کھانا ہے، مجھے ایسی جگہ گھماؤ، وہ کس کے سامنے لاڑ کرے گی؟ تم تو زندہ لاش ہو، کیوں کسی کی بیٹی کو لا کر کے برباد کرتے ہو اپنی زندگی؟ کیوں کسی کی بہنوں کے ساتھ زندگیاں برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنے گھروں کو اجاڑتے ہو؟ کیوں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کے مستحق ہونے کے بجائے جہنم کا سودا کر کے دنیا سے جا رہے ہو؟ بھائیوں کان کھول کر کے سنو، یہ تمہارا چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے، اللہ کا واسطہ ماحول کو بدلنا پڑے گا۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ وعدہ کیا تھا جو بھی اس لت میں مبتلا ہے اس کے چھوڑنے کے لیے 2 کام کرنا پڑے گا۔ پہلا قدم جو اسے اٹھانا ہے وہ ہے ہمت مرداں، مدد خدا، ضد پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، اپنے دل کے اندر یہ ٹھان لو آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں، آج کے بعد میں گانجے کے قریب نہیں جاؤں گا، آج کے بعد نشے کی چیز استعمال نہیں کروں گا۔ یہ انسان کی ہمت سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے، اس کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، پہلے تو ارادہ مضبوط کر لے کہ مجھے چھوڑنا ہے، پوری دنیا میں تجھے پلانے پر آئے تو نہیں پی سکتا۔ بلال حبشی کی ہمت دیکھو، سارا مکہ ٹوٹ پڑا ہے، بلال حبشی کو ایمان سے بے ایمان کرنے کے لیے سزاؤں پر سزائیں اور مصیبتوں کے مصیبت، ان کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ قربان جاؤ بلال حبشی کی ہمت پر، تم لاکھ کوڑے مارو محمد کا کلمہ چھوڑنے تیار۔ جب اندر سے جذبہ مضبوط ہو جائے، دنیا کی طاقت تمہارے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اگر کوئی کہے مولوی صاحب ہمت کرے نہیں ہو رہا، جھوٹ بولتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے پروف ہے، دیکھو کسی علاقے میں 12 گھنٹے کا روزہ، کسی علاقے میں 14 گھنٹے کا روزہ، کسی
علاقے میں 15 گھنٹے کا روزہ صبح 5 بجے سے شام کی مغرب تک کھانے سے بچا ہے، پینے سے بچا ہے. سگریٹ پینے والا دیوانہ جسے ہر 1 گھنٹے کے بعد لگانا، سگریٹ کا عادی ہے، بیڑی پینے کا عادی ہے، گٹکا کھانے کا عادی ہے، ہر 2 گھنٹے کے بعد گٹکے کی پانی ڈالنا، نہیں ڈالے تو دماغ کام کرتا نہیں، کام کرنے انٹرسٹ نہیں آتا. ذرا پڑھو بھی ہر قسم کی جسے جو لت ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں شہری میں اٹھ کر یہ عزم مسمم کرتا ہے، یہ ارادہ کر کے اٹھتا ہے، یہ ارادہ ٹھان کر دل سے اپنے بستر سے اٹھتا ہے، آج مجھے سحری کر کے روزہ رکھنا ہے. پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے ایک گھٹ پانی پلا کے دکھاؤ، وہ پیے تو اللہ. ارے جس ہمت اور ارادے سے روزی کی حالت میں پانی حلال ہے، جب وہ پیتا نہیں ہے، اگر ہمت کرے شراب کا گھٹ تیرے منہ میں کیسے جائے گا؟ گانجا تیرے منہ کو کیسے لے گا؟ ہمت کی کمزوری ہے. اس ہمت کو مضبوط کرو، ہر برائی کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا. جب رمضان کے مہینے میں ہمت کرنے پر 12 گھنٹے حلال چیزوں سے رک سکتا ہے تو وہی مومن مرد مجاہد ہمت کر لے زندگی پر حرام سے بھی رک سکتا ہے. کرنے والی کی ضرورت ہے. ہاں جنہوں نے ہمت کیا وہ چھوڑ چکے ہیں. ایسے مجمع میں ملیں گے، بستی میں ملیں گے، پورے معاشرے میں آپ کو ملیں گے جن کی ایک زندگی کا وقت تھا نادوں میں شراب پی کر کے پڑے رہتے تھے، آج وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے دربار میں نماز میں پڑھ مشغول ہیں. ہمت ہے، کرنا آسان ہے. تو پہلا قدم ہمت. دوسرا قدم، دوسرا کام جو کرنے کا ہے، اللہ کرے اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا کام ہے اپنی دوستیوں کو بدلنا، اپنی صحبت کو بدلنا. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، دوست چہرہ دیکھ کر کے نہیں بنایا جاتا، دوست اخلاق یعنی کیریکٹر دیکھ کے بنایا جاتا ہے. انہیں بڑا ہینڈسم ہے، انہیں اچھے کپڑے پہننے والا ہے، انہیں بڑے مالدار گھرانے کا ہے، اس کے پاس بائک بڑی اچھی ہے، اس کے پاس فون بڑا اچھا ہے، میں اس سے دوستی کروں گا. اگر اچھی گاڑی والوں سے دوستی ہوئی، اچھے چہرے والوں سے دوستی ہوئی، اچھے موبائل والوں سے دوستی ہوئی، اس کے اخلاق اگر خراب ہیں، وہ اچھے چہرے والا بھی تمہارا چہرہ بگاڑ دے گا. دوستی کسی کے چہرے، کسی کے ظاہر کو دیکھ کے نہیں، کیریکٹر کو دیکھ کے کرو. اچھے اخلاق، اچھا کیریکٹر جس کا ہے اس سے دوستی کرو. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کی بات ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دین سے مراد طریقہ. ہر آدمی اپنے دوست کے طریقوں پر زندگی گزارتا ہے. دیکھ لو تمہارا دوست کون ہے. اگر میری دوستی نمازی سے ہے، وہ نماز کو جاتے جاتے مجھے بھی کال کرے گا، بچے آپ تمہیں کو جانا ہے، بچے آپ مغرب کو جاؤ. اگر میری دوستی عالم سے ہے، اگر میری دوستی امام سے ہے، اگر میری دوستی اللہ والوں سے ہے، اللہ والوں سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر میری دوستی اچھے کیریکٹر والے سے ہے، وہ ہمیں اسی راستے پر ڈھالے گا. اس کے پیچھے جاتے جاتے ہم بھی ویسے ہی کرنے والے بنیں گے. اگر ہماری دوستی باٹل مارنے والوں سے ہے، اگر ہماری دوستی دم مارنے والوں سے ہے، وہ بولے گا آدھی تو آدھی نہیں تو، ایک گھٹ تو لے ایک گھٹ مجھے دے، 50-50 چلتا. کئی ایسے ہیں مجمع میں ایک سگریٹ میں دونوں مار لیے. کیا ہے؟ اثر ہے دوستی کا. حدیث کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اپنے دوست کے طریقے پر ہی زندگی گزارے گا. ایک بچہ ہے شریف گھرانے کا، اچھے گھرانے کا، کبھی برا ماحول دیکھا نہیں، اس کی دوستی برے لوگوں سے ہو گئی.
اب اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے. شروع میں خیر خیریت، اچھا ہے کیا بات، کھانا کھا لیا کیا بات، کب جا رہا ہے اسکول کو، خالی ایک باتیں ہوتے رہتے. اس کے بعد آپ ذرا باہر ٹہل کو یہ اس طرح لگ جاتا. اس کے بعد بیٹھے بیٹھے آئی اس طرح سگریٹ نکال کو دم مارتا. انہیں بازو والا سبھی نہیں کرنا تو پینا کو خالی دیکھ کر شروع میں دکھائے گا. اس کے بعد یہ مجلس چلتی 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 اس مجلس کا اثر اس کے دل پہ یہ پڑے گا. اور نام ضرورت دیکھتے ہوں کیسا ہوتا ہے کہ وہ پیتا نہیں، خالی ایک ہی چیک شام پر فرسٹ ایک مارتا. شیطان بھی بہت ہوشیار ہے، تمہیں کیا آنے مجھے سمجھ لو ہمارے سے ڈبل ہوشیار ہونے گناہ کیسے لت لگانا، پن تو پن ڈالتا بم، ایک دم اٹیک نہیں کرتا. خالی ایک گھنٹ پی لیا، ایک ذرا کھانسی ایسا کا ہوگا، 2-4 دن ریسٹ. پھر یہی دوست سے آگے بڑھتے 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 دم مارنے کے بجائے گانجے پہ جاتی ہے، گانجے کے بجائے شراب پہ جاتی ہے، شراب سے آگے زنا پہ جاتی ہے، زنا سے آگے کلب پہ جاتی ہے، کلب سے آگے تھیٹروں پہ جاتی ہے. پھر یہی تیزی پکڑتی ہے، چھوڑاؤ تو چھوڑنے تیار. پہلے سننے تیار نہیں تھا، اب چھوڑنے تیار. دوستی اللہ حفاظت فرمائے. آخری بات بول کر بات ختم کرتا ہوں. آج نوجوانوں کا دنیا ہی الگ ہو گئی، ان کی دنیا چل رہی. وہ کب اٹھتی، کب کام کو جاتی، کب گھر کو آتی، کن کے ساتھ بیٹھے، کس کے ساتھ کھانا، کس کے ساتھ پھرنا، کچھ بھی نہیں پتا. نہ ان کو مسجد کا ماحول، نہ ان کو ماں باپ کی خدمت کا ماحول، نہ ان کو گھر کے ذمہ داری کا ماحول، نہ ان کو علماء کے ساتھ بیٹھنا، نہ نمازی کے ساتھ بیٹھنا، نہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا، نہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا. زندگی ہی الگ ہو گئی. 12-13 سال کے بچوں کی عمر ہے لیکن زندگی الگ ہو گئی. ان کا روٹ ہی بدل چکا ہے، ان کی دوستی ہی الگ ہو چکی ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہی الگ ہو چکی ہے. پھر برباد نہیں تو اور کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے جو اس نشے میں مبتلا ہے، ارادہ کرو آج کے بعد گانجا پینے والے دوست سے میری دوستی کر گئے. بات نہیں ارادہ تو نہیں کرنا. تم یہ کر کے دیکھو، اس کی برکت سے تمہارا نشہ اتر جائے گا، یہ عادت بھی تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی. جب تک ان سے ملنا نہیں چھوڑو گے، ان جگہوں پر جانا نہیں چھوڑو گے، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چھوڑو گے، تم لاکھ اندر سے اچھے رہو، صحبت کا اثر ضرور لے کر بگڑ جاؤ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دونوں کام کرنے کے اللہ ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین و ما علینا الا البلاغ.